بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور لگتا یہ ہے کہ فیصلہ ساز قوتوں کو اس بات کی کوئی جلدی نہیں کہ خاص آپ کو کسی مقدمے میں سزا ہو جائے یا ان کے مقدمات جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچا دیے جائے، لیکن ترجیح اس بات کی ہے اور جلدی اس بات کی ہے کہ وہ جماعت جو انہوں نے کئی سالوں میں بنائی اس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ تو سو کالڈ مینٹل کی جماعت کو ڈسمینٹل کرنا یہ اس وقت پریورٹی پہ لگتا ہے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں وہ پتلی گلی پکڑ چکے ہیں، لیکن جو زیادہ ہوشیار چلاک جسے کہتے ہیں نا ڈیڑھ شانہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا بھی پکا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ بظاہر عمران خان سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن وچوں وچ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یقین دلاتے پھر رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ہم کہیں نہیں گئے۔ ان میں اسد عمر، شیر رشید، فواد چودھری، اسد کیسر، اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ عمران خان سے علیحدگی کا اعلان کرنے کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب اسد کیسر نے تو اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ایسے لوگوں کو اب ظاہر ہے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور شیر رشید کا بندوبست ہو گیا ہے۔ فواد چودھری بھی دوبارہ پکڑے جا چکے ہیں اور ان کے اوپر ایک کے بعد ایک کیس لگ رہے ہیں، تو جلد ہی وہ بھی توبہ طائب کر لیں گے۔ اسد عمر صاحب بھی یہی کام کر رہے تھے، اور اسد عمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ بظاہر یہ کہے جی کہ میں پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن وہ پارٹی کے تمام لوگوں کو یہ میک شور کر چکے تھے کہ وہ پارٹی کا ہی حصہ ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک دفعہ پارٹی کا عہدہ چھوڑنے کے بعد ان کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن چھٹتی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی، تو ان کی جان نہیں چھوٹی۔ تو ان کو صرف ایک دو جھٹکے ملے ہیں۔ ایک انہیں جھٹکا ملا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پہ حملہ ہوا، آئی ایس آئی کا دفتر تھا، اس میں جو 129 ملزمان ہیں ان کی جو 9 مئی کے مقدمات میں نامزدگی ہے، اس میں اسد عمر صاحب کا بھی نام ڈال دیا گیا۔ اس میں عمران خان بھی ہے اور بھی لوگ ہیں، اسد عمر کا نام نہیں تھا، لیکن جو فیصل آباد میں مقدمہ ہے اس میں اسد عمر کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ نیب نے ایک دو انہیں نوٹس کیے ہیں، اور ایک دو اور مقدمات میں ان کو ذرا کھینچتانی ہوئی ہے، پنجابی سے کہتے ہیں نا کھچترو ہوئی ہے، تو بھائی صاحب دوڑ گئے۔ اسد عمر صاحب نے آج اعلان کر دیا، باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے ویکینڈ کے اوپر کہ جناب میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو 9 مئی کے واقعات کی بڑی شدید مذمت کرتا ہوں۔ تو جناب اسد عمر پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما، پی ٹی آئی کے ارسطو، پی ٹی آئی کے فیسا غورس، اور پی ٹی آئی کو جنہوں نے الیکشن سے پہلے پوری قوم کو یہ باور کرایا ہوا تھا کہ ان کے پاس جو ملکی معیشت کا بڑا حل ہے، اور بہت بڑے وہ وزیر خزانہ ہے اور معاشی امور کے بڑے ماہر ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ارسطو سمجھے جاتے تھے، لیکن یہ کبھی بھی مشکل وقت میں کہیں بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ چوری کھانے والے مجنو ہیں، وزارتیں مل جائے، عہدے مل جائے، چاہے اینگرو کی سربراہی مل جائے، چاہے پی ٹی آئی کی جنرل سیکرٹریشپ مل جائے، ایم این اے کی سیٹ مل جائے، تو موجہ کرو، اور جتنے تھوڑی جی یعنی جہاں پہ امتحان دینے کا وقت آئے تو بھاگ جاؤ۔ تو آج نہ صرف انہوں نے سیاست سے مکمل دستبرداری کا اعلان کیا، بلکہ توبہ طائب بھی کیا کہ میں نے معاف کر دو، میری جان چھڑ دیو۔ اسی طرح فواد چودھری کو بھی نوٹسز جاری ہے، ان کے خلاف روز ایک مقدمہ ہو رہا ہے۔ اب نیب نے انہیں طلب کر لیا ہے، ایک اینٹی کرپشن کی ٹیم ان سے جیل میں جا کے تفتیش کر رہی ہے۔ تو فواد چودھری تو اسد عمر سے بھی زیادہ کمزور آدمی ہیں، وہ تو عملی مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کی بیل ہوئی تھی تو پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی، تو کس طرح وہ 100 میٹر کی ریس بھاگے تھے، اور کسی سیاستدان کو کسی نے اتنی تیزی سے فرار ہوتے نہیں دیکھا۔ 3 لوگ ہیں جن کو تاریخ نے دیکھا کہ وہ کس طرح فرار ہوئے۔ عمران خان صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا تو عمران خان صاحب دیوار پھاند کر بھاگ گئے تھے۔ اس کے علاوہ شیر رشید لال حویلی پہ چھاپے کے بعد موٹر سائیکل پر ایسے بھاگے تھے جیسے بلٹ ٹرین بھاگتی ہے۔ اور تیسرے فواد چودھری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس طرح بھاگے تھے، گیٹ پر انہیں جب پولیس والا ایک پوچھنے نہیں آیا تھا پائن کتنے جانا ہے کتنے لا دی تھانوں، تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھپے رہے۔ تو فواد چودھری کا بھی اگلا نمبر ہے، لیکن جو بڑی خبر ہے بشا بی بی کے حوالے سے ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا خبر ہے، اور یہ خاص سب کے لیے سب سے مشکل وقت آنے والا ہے کہ ان کی فیملی کے 2 سے 3 لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ
ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، وہ ہے بنی گالا کے جو وہاں پہ نگران تھے، انہوں نے کچھ اہم انکشافات کی ہے کہ یہ جو سارے معاملات تھے عمران خان کی سیاست کے، ان کے پیچھے جو ہے وہ کالا جادو تھا۔ اب یہ وہ شخص بتا رہا ہے جس کے پاس اس یعنی جگہ کیا کنٹرول تھا۔ مزار ہوتا ہے نا کسی بھی بزرگ کا، تو وہاں پہ جو مجاور ہوتے ہیں نا، وہ وہاں کے تمام امور کو جانتے ہیں اور وہ ان کے پاس سارا کچا چٹا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بنی گالا مزار کے جو مجاور ہیں انعام شاہ، ان کا انٹرویو اگلے چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے جب یہ آپ دیکھ رہے ہو میرا پروگرام تو وہ آ چکا ہو۔ تو انہوں نے بھی بڑے اہم انکشافات کیے، کچھ اس کی ہائی لائٹس میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے 2-3 خبریں آپ کے ساتھ، کیونکہ اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اعظم خان کا انتقال ہو گیا، وہ بیمار تھے، اور ان کے انتقال کے بعد خیبر پختونخوا کی جو نگران حکومت ہے وہ ختم ہو گئی۔ ٹیکنیکلی وزیر اعلیٰ کے انتقال کے بعد نگران حکومت کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی، کابینہ کی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ تو اس وقت جو ہے وہ کے پی کے کا جو کنٹرول ہے وہ چلا گیا ہے گورنر کے پی کے غلام علی کے پاس۔ اعظم خان بڑے اچھے آدمی تھے، اور انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جتنی دیر نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں، انہوں نے اپنے فرائض کو یعنی صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی ہے، اور ان کا بہت زیادہ سیاسی عمل دخل بھی نہیں رہا کسی معاملے میں۔ آپ دوسرے صوبوں میں دیکھ لیں، پنجاب میں کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کی دھڑا دھڑ منجائی ہو رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو وہاں کی جو حکومت تھی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے تھوڑی سی خود کو ڈسٹنس کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان کے دور میں خیبر پختونخوا میں پہلی جب کابینہ بنی تھی، اس میں کرپشن کی شکایت پر انہوں نے اپنی کابینہ دوبارہ بنائی تھی، اور پہلی کابینہ میں بہت سے لوگ انہوں نے نکال دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ ان کے انتقال پر خیبر پختونخوا میں 3 روز کا سوگ ہے، اور ایک بڑی مشہور ٹک ٹاکر گرفتار ہو گئی ہیں۔ یہ وہ ٹک ٹاکر ہیں جو پہلے سادگی کے نام سے مشہور تھیں، کہ بہت سادہ عورت ہے، بہت سادہ دیہی زندگی کو پکچرائز کرتی تھی۔ پھر ان کی سادگی کے بعد ان کی برہنگی سامنے آئی، اور ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس کی وجہ سے یہ منہ چھپاتی پھر رہی تھی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس سادگی اور برہنگی کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے، یا وہ ٹک ٹاکر ظاہر کر رہی تھی کہ وہ شاید خودکشی کر لے۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ بڑا ظالم میڈیا ہے۔ یہ آپ کو اٹھا کر آسمان پر بھی بٹھا دے گا، اور آپ کو 2 منٹ میں آپ کو ایسا تنکا تنکا کر کے بکھیر دے گا کہ آپ خود کو جمع کر نہیں پائیں گے، جوڑ نہیں پائیں گے۔ مولانا طارق جمیل آج جو ہے نا وہ رو رہے ہیں۔ آج بھی ان کی خبر آئی تھی کہ مولانا بڑے آرزدہ ہیں، مولانا بڑے دکھی ہیں، کیونکہ مولانا نے جو ان کے بیٹے کے انتقال کے اوپر سوشل میڈیا نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ اور کل بھی مولانا اپنے بیٹے کی فیکٹری میں گئے ہوئے تھے۔ میڈیا کا صرف سوال یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل کا بیٹا ذہنی مریض نہیں تھا، اور بچپن سے اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اس نے خودکشی کیوں کی؟ اور اگر وہ ذہنی مریض تھا اور اس کا علاج ہو رہا تھا، تو پھر وہ ایک فیکٹری کا مالک کیسے تھا؟ اس کا آفس کیسے تھا؟ اور وہ دفتر میں جا کے اگر بیٹھتا تھا تو پھر وہ وہاں پہ کیا کچھ کرتا ہوگا؟ ذہنی مریض سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس پر سوال اٹھائے گئے، تو مولانا جو ہے وہ اب وہ 8 آنسو رو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی میڈیا نے میرے سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو مولانا جب تک اس یعنی یہ ایک تو باپ کی محبت ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن جو باقی میڈیا ان کے ساتھ کچھ تو بہت ہی زیادہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں نا، یعنی اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ پرسنل ہو رہے ہیں۔ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک عوامی شخصیت ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو سوشلائز رکھا ہے۔ تو جب آپ سوشل میڈیا پہ خود کو پریزنٹ کر دیتے ہیں، تو پھر وہاں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ ہیرو ہیں، کبھی آپ زیرو ہیں۔ تو اس وقت مولانا رو رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہ ٹک ٹاکر جو ہے وہ اپنی برہنہ ویڈیو آنے کے بعد رونا شروع ہو گئی، اور کہا گیا جی خودکشی کر لے گی۔ 2 دن پہلے خبر آئی کہ موصوفہ نے شادی کر لی ہے۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ چلیں معروف خاتون ہے، شادی کر لی، اچھی بات ہے، اس کی نجی لائف ہے۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اس کے اوپر خبر بھی نہیں کی، ایون جب اس کی ویڈیو ہے تب بھی نہیں کی، کنسرن نہیں ہے۔ لیکن جو تیسرا مرحلہ آیا، یعنی سادگی، برہنگی اور خودکشی کے بعد، خودکشی تک بھی ہو گئی، خبر بھی آئی، پھر وہ اغوا کی خبر بھی آئی، اب خبر آئی کہ انہوں نے شادی کر لی، چلے بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن ساتھ ہی ان کی دہشت گردی کی بھی خبر آ گئی، وہ دہشت گرد بھی ہے۔ ہوا یہ کہ شادی کے دن انہوں نے جو تصویریں وائرل کرائیں، اس میں وہ اسلحہ پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب پولیس نے ان کو دھر لیا ہے۔ حاصل پور پولیس ہے،
انہوں نے گرفتار کر لیا ہے ٹک ٹاکر علیزہ سحر کو۔ پولیس کا موقف یہ کہ اسلحے کے ساتھ اس نے ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر نشر کی، جس پر جو ہے وہ لوگوں نے اس کو خاصا کرٹیسائز کیا اور پولیس کو بھی اچانک ہوش آ گئی اور چھو یہ ہے تو علیزہ سحر اس کے بھائی کو حاصل پوری پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ یہ میرا گمان ہے، آئی ایم ناٹ شیور، کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے اس کو اتنا ہراس کیا کہ اس نے ڈر کے مارے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی ہے جو ذرا وہ کہتے ہیں نا بھائی ہے، ڈان ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے۔ تو تصویریں بھی اس لیے جاری کی گئی کہ جو لوگ اس کو شاید یہ سمجھ کے کہ وہ ایک بازارو عورت ہے یا آوارہ عورت ہے، اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے، اسے دھمکیاں دے رہے تھے، اسے بلیک میل کر رہے تھے، ان کو میسج دینے کے لیے اس نے اسلحے کی نمائش کی، لیکن بہرحال وہ پکڑی گئی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ ٹاپ سٹوریز میں آ رہی ہے، تو میں نے اس لیے ڈسکس کیا ہے۔ لیکن خبریں اور بھی ہیں، مثلا ایک خبر اور ہے، اور وہ خبر ہے اقبال زیڈ احمد صاحب کی گرفتاری۔ اقبال زیڈ احمد معروف بزنس مین ہے اور یہ اسی لیول کے بزنس مین ہے جس لیول کے ملک ریاض بننے کی کوشش کر رہے تھے یا وہ بن چکے ہیں۔ یہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ ان کے خلاف ایک ریفرنس ہے 29 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا نیب میں، تو احتساب عدالت میں ان کی ضمانت تھی، تو احتساب عدالت نے ان کی ضمانت کینسل کر دی، تو انہیں حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا۔ اقبال زیڈ احمد کو اس سے پہلے بھی 2-3 سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا، شاید 2019 میں یا 20 میں، if I'm not wrong، تو ان کو اس وقت بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے 254 ارب روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن کی ہے۔ تو JJVL کمپنی کے سربراہ اقبال یہ خاصی عمر رسیدہ ہے، مالدار آدمی، اور مالدار آدمی جو ہے اس کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کے منہ میں پانی بھی آتا ہے کہ انہوں پھڑوں تے دیہڑی لگے گی۔ یہ بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر، جو مالدار آدمی ہوتا ہے ایک تو وہ مالدار ہونے میں 99% یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ ایمانداری سے مالدار نہیں بنا، کیونکہ ایمانداری سے تو آپ اپنی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتے۔ تو جب کوئی مالدار بنتا ہے تو پھر اس کے پیچھے وہ ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ مالدار بنا۔ تو ان کو مشرف دور میں جو ہے نا، وہ یہ جو LPG گیس ہے یہ سب سے بڑے ڈسٹریبیوٹر ہے، اور یہ اربوں روپے کی دہاڑی ہے ان کے پاس ایک نیوز ویک کا بھی لائسنس ہے، انہوں نے ٹیلی ویژن چینل بھی رن کرنے کی کوشش کی۔ ملک ریاض کے پاس جو ایک ٹی وی چینل کا لائسنس تھا، انہوں نے یہ اقبال زیڈ احمد کو بیچنے کی کوشش کی کہ یہ خرید لیں، تو انہوں نے نہیں خریدا۔ اس کے بعد وہ پھر وہ آگے میدان میں بول والے، اور انہوں نے پھر وہ لائسنس لیا ملک ریاض سے اور بول نکالا۔ تو یہ اس قسم کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے 12 نومبر کو کراچی میں پی ٹی آئی نے جلسے کی کال دی تھی، لیکن کسی نے ان کو NOC نہیں دیا، تو جس کے بعد جو ہے وہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کراچی کے مطابق جلسے کے انعقاد کے حوالے سے پی ٹی آئی کی ایک درخواست جو ہے وہ کورٹ میں دی ہوئی ہے۔ اب یہ جلسہ نہیں ہو سکتا، اگر عدالت حکم دے گی تو جلسہ کی نئی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ یہ کہ مدعی سست گواہ چست معاملہ سنا ہوا ہے آپ نے، اس میں لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس نے ایک نئی حکمت عملی اڈاپٹ کی ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے میں کچھ آپ کو اس کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا حکمت عملی ہے۔ خاص صاحب کے مقدمات میں آج کل وکیل پیش نہیں ہوتے۔ سیفر کیس تھا کل، وہاں وکیل پیش نہیں ہوئے۔ آج وہ جو جج دھمکی کیس تھا اس میں خاص صاحب کے وکیل پیش نہیں ہوئے۔ تو اب تاریخیں پڑ رہی ہیں، لمبی لمبی تاریخیں۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور اب مقدمات اس میں گواہوں کے بیانات ہونے، تو اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹس جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ وکیل پیش نہ ہو، تو وکلا کی عدم حاضری کی بنیاد پر عموماً جج جو ہے وہ ڈیٹ اگلی ڈال دیتا ہے۔ اب کوئی معقول وجہ نہیں ہے وکلا کے غیر حاضر ہونے کی، ایک عدالت سے پھر دوسری عدالت سے، تو لگتا ہے کہ خاص صاحب کے وکلا نے یا خاص صاحب نے حکمت عملی بنا لی ہے کہ معاملات کو الیکشن تک کھینچو۔ اچھا، میں آپ کو ویسے ہی بتا چکا ہوں کہ کوئی جلدی نہیں ہے فیصلہ ساز قوتوں کو عمران خان کو سزا سنائے، لیکن عمران خان کو لگتا ہے کہ انہیں سزا سنانے کا وقت آ گیا ہے، تو وہ ذرا ڈیلے کریں اور الیکشن ہو جائیں، اور الیکشن میں ہم جیت جائیں گے۔ اب یہ جو ان کی پل فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، یہ اسی طرح کی غلط فہمی جو میں نے آپ کو انٹرو میں بتائی ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو پکڑ لیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اور ہم اوپر سے اعلان کر دیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، وچو پی ٹی آئی نال رہی ہے، تو بات جو ہے وہ ہماری بن جائے گی، الیکشن ہوگا ہم جیت جائیں گے۔ لیکن یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، یہ ہونا نہیں ہے۔
وہ صفحہ پھاڑ دیا جائے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے گی اور جیت جائے گی. اس سے پہلے پی ٹی آئی ڈسمنٹل ہوگی. تو جب ڈسمنٹل ہوگی تو اصل تو معاملہ چل ہی یہ رہا ہے کہ وہ جو ایک یعنی عمران خان کو سزا دینا کون سا مشکل ہے. 9 مئی ہو چکا ہے, 7 ماہ ہوئے ہیں, پہلے مہینے عمران خان کو سزا دینی سے کیا فرق پڑتا. لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ان کے چاہنے والے ماننے والے ہیں نا, وہ چونکہ اس وقت ہوتے تازہ زخمی, تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. اب وہ زخم مندمل ہوتے جا رہے ہیں, وقت گزرتا جا رہا ہے, لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہٹتے جا رہے ہیں یا ہٹائے جا رہے ہیں. تو وہ جو ایک عمارت کھڑی کی تھی, جنہوں نے کھڑی کی تھی, وہ اس کو ڈسمنٹل کر رہے ہیں. ہاں سب کو ویسے وہ مینٹل کہتے ہیں, تو مینٹل کی جماعت کو ڈسمنٹل کرنا, دس از دا مین فارمولا. تو وہ عدالتوں میں ڈیلنگ ٹیکٹس دے رہے ہیں کہ جناب ہم پیش نہیں ہوں گے تو عمران خان صاحب بچ جائیں گے. لیکن دوسری طرف ایک اور کام ہو رہا ہے, وہ جو نیچے پولیس ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہے. پولیس بھی 9 مئی کے ملزمان کا کسی عدالت میں ریکارڈ پیش نہیں کر رہی. آج بھی انسداد دہشت گرد کی عدالت کے جج جو ہے وہ باقاعدہ چلا اٹھے. جج صاحب نے کہا کہ بھائی 9 مئی کا ریکارڈ کدھر ہے, 126 ملزمان کی لسٹ دی ہوئی ہے اور اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو جج نے آج اکتا کے کہا کہ آپ کو آخری مہلت دی جاتی ہے کہ ریکارڈ پیش کریں. ایک تو اس کیس میں ہو گیا, اب ریکارڈ پیش نہیں کیا, بتایا یہ گیا جی کہ ہم نے پچھلے ہفتے نئی فہرست بن گئی ہے. 9 مئی گزرے ہوئے 7 ماہ ہو چکے ہیں تقریباً, اور 7 ماہ بعد نئی فہرست بن رہی ہے, اور اس میں کچھ ایسے نام ڈال دیے گئے جو مشکوک ہیں, یعنی وہ ہے یا نہیں ہے. اب ان کی تحقیق ہو رہی ہے وہ ہے کہ نہیں ہے. 2 پولیس والوں کے نام ڈال دیے گئے. تو یہ ہوتے ہیں تاخیری حربے, تو یہ استعمال کیے جا رہے ہیں, پولیس کر رہی ہے. اب پولیس ملی ہوئی ہے, یا پولیس چاہتی ہے کہ معاملات کو ذرا گو سلو کیا جائے, شاید ٹھنڈے ہو جائیں, یہ لوگ نہ سزائیں پائیں. ہوتا ہی ہے نا, پیچھے جو لوگ جا رہے ہیں وہ مال پانی تو لگا رہے ہوں گے کہ بھائی ذرا سلو کرو, یا پھر کوئی اور جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ خود ان کی خواہش یہ کہ یار ان کو ذرا لٹکاؤ اور ان کو جیلوں میں رکھنے کی وجہ سے پارٹی پریشر میں رہے گی, لوگ بھی پریشر میں رہیں گے اور کوئی ریئیکشن بھی نہیں ہوگا. اور وہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں پی ٹی اے والے ڈرے بیٹھے ہیں, باہر نہیں نکلتے. یہ جو کل کراچی میں نکلنا تھا جی اجازت نہیں ملی, بھائی اجازت کی کیا ضرورت ہے. آپ اگر ملک کے 80% عوام ہیں بقول آپ کے, تو اس میں سے 10% نکل آؤ. اجازتیں کہیں بھاڑ میں, کون روکے گا. لیکن وہ 10 لوگ بھی نہیں نکلیں گے, کیونکہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پائن بڑیاں پہندیاں نے, بڑے لتر پولے ہوندے نے. تو پولیس بھی ڈیلے کر رہی ہے. جج تھوڑے سے آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ یعنی اب فرسٹریٹڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کیس میں بھی جج نے کہا کہ بھائی ریکارڈ پیش کرو, نہیں پیش کیا گیا. یہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ تھی. اس طرح جو جج دھمکی کیس ہے عمران خان کے ساتھ, اس میں وکیل پیش نہیں ہوا, اس میں بھی جج نے کہا کہ بھائی میں فری بیٹھا ہوں, اور جس دن عمران خان کا کیس سننا ہوتا ہے پورا دن جو ہے عمران خان کے کیس میں لگ جاتا ہے, اور میں ہائی کورٹ کو بڑا مہنگا پڑ رہا ہوں. 13,000 دیہڑی ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے 4 کیسز ہیں, پورا دن ضائع ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی آمدنی بتا دی کہ وہ دن میں کتنے ان کو وہ یعنی ان کی جو تنخواہ ہے وہ کیا ہے, اور حکومت کو وہ کتنے میں پڑ رہے ہیں. اور کیس میں وکیل غائب ہے, اور 4 کیس ہے, اور ہر کیس میں وکیل اس طرح غائب ہوں گے تو ڈیلے ہوگا. تو یہ اب تاریخیں آگے بڑھ گئی, کسی کی 25 پڑ گئی, کسی کی 28 نومبر پڑ گئی, تو معاملات آگے چلے گئے نا. اب 15 دن کی ڈیٹ, نومبر دسمبر, پھر آ جائے گا جنوری فروری, الیکشن آ گئے. جنوری میں ڈنکا شروع ہو جائے گا, بلکہ یہ دسمبر میں شروع ہو جائے گا. تو یہ نومبر 1 مہینہ رہ گیا. تو یہ بھی چل رہا ہے کہ وہاں بھی ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور نے سنم جاوید کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے, اور باقی کے جو ملزمان تھے ان کو جوڈیشل پر مزید 15 دن کے لیے جیل بھیج دیا ہے. آج خاصے لوگ پیش کیے گئے اور ان کا جوڈیشل کر دیا گیا, جن میں یاسمین راشد, محمود رشید, اعجاز چودھری. 14 روز کا ان کو ریمانڈ دے دیا گیا. تو اب یہ جیل میں رکھے ہوئے, پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں گارنٹی کے طور پہ کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں, بیانیے کے طور پہ. تو یہ بیانہ رکھا ہوا ہے بس ان کو دکھانے کے لیے کچھ لوگ بند ہیں. باقی جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑیں نہ چھوڑیں کو بہت فرق نہیں پڑتا. محمود رشید, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, سنم جاوید, کوئی اور ٹک ٹاکر 2-4 جو ہے, ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے ہونے نہ ہونے سے پارٹی کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ پولیٹیکل اتنے ساؤنڈ پلیئر نہیں ہے ان بڑے کھلاڑیوں میں نہیں جو وڈیا گیما کر دے رہے ہیں. تو وڈیا گیما والے ظاہر ہے ان کو تو انہوں نے ڈسمینٹل کرنا ہی کرنا ہے. اب جو بڑی خبر چل رہی ہے وہ چل رہی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. بشرا بی بی کے حوالے سے خبر یہ کہ بشرا بی بی جو ہے وہ جلد ہی گرفتار ہو جائیں گی, اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نیب کو کچھ نئے ثبوت مل گئے ہیں
نہ صرف بشا بیوی گرفتار ہو رہی ہیں بلکہ عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں ان کی بھی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور نیب اس وقت بڑی یعنی تیزی سے کام کر رہا ہے اس کے اوپر، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ باقی کے لوگوں کو سبق ملے یا پارٹی ڈسمنٹل ہو، کیونکہ یہ والا حصہ ابھی باقی ہے۔ عمران خان کی پیروی کرنے والے لوگ موجود ہیں اور اس وقت پیروی کر رہی ہے عمران خان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ، تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کرنا مقصود ہے۔ جنہوں نے یہ صنم قدا بنایا تھا، جنہوں نے بت خانے میں یہ بت رکھا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے اس بت کو خود ہی اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اور اس کے جو بھگت پیدا ہو چکے ہیں، تو مسئلہ بت کو پھینکنا نہیں ہے، بت تو آپ کسی وقت بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن جو بھگت پیدا ہو گئے ہیں وہ تو جب بت نہیں ہوگا تو کہیں گے جناب یہ تو پردہ فرما گئے، یہ تو خود ہی غائب ہو گئے، بڑے ولی اللہ تھے۔ تو وہ جو عقیدت مندی ہے نا وہ قائم رہے گی، تو وہ جو عقیدت مندی ہے بلائنڈ فیتھ، اس کو توڑنا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اب نیب بشا بی بی اور ان کی جو نند ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نیب والے بڑے یعنی شور ہیں کہ ان کے خلاف بڑا سالڈ ایویڈنس آ گیا ہے، تو پہلے ان کو گواہ بنایا جا رہا تھا، اب ان کو ملزمہ بنایا جا رہا ہے۔ گواہ اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو راضی کر لیں گے کچھ معاملات کے اوپر، لیکن عمران خان صاحب وہ کسی اور ہی یعنی ایلوژن میں لوگوں نے بتاتے ہیں کہ خان صاحب بس تسی تے یعنی عمران خان کو کسی نے تختہ دار تک پہنچانا ہے، تو وہ لوگ جس وقت عمران خان سے ملاقاتیں کریں، وہ جا کے بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت مقبولیت کے آخری پائیدان پہ ٹاپ پوزیشن پہ کھڑے ہیں، اور الیکشن ہو گیا تو آپ سویپ کر دیں گے۔ یہ ویسے ہی جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیں، تو خان صاحب نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ ثبوت آگے کہ بشا بی بی نے کچھ نقد رقوم جو ہے وہ وصول کی ہیں۔ تو اسی حوالے سے بنی گال ہاؤس کے ایک سابق انچارج ہیں، سابق کنٹرولر ہیں انعام اللہ شاہ، ان کی ایک آڈیو بھی آئی تھی جس میں ان کو بشا بی بی نے بنی گالہ ہاؤس میں داخلے سے روک دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے بنی گالہ آنے والے تحائف کی تصویر بنائی اور وہ واٹس ایپ پر آگے فارورڈ کی، تو اس پر وہ بنی گالہ کی جو خاتون اول تھیں وہ بڑی ناراض ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے الاؤ کیا ہے، تحائف تو آتے ہیں اور جاتے ہیں، آپ اس نے کہا جی میں سیکورٹی انچارج ہوں، تو میری ڈیوٹی ہے کہ جو چیز آئے جائے میں اس کا ریکارڈ رکھوں، تو اس لیے میں نے یہ پکچر بنائی۔ تو ان کو بشا بی بی نے خاصا دھتکار دیا تھا اور ان کی اندر داخلے پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن اس سے پہلے جب وہ ایکٹیو تھی تو اس کے والے سے انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب نے جب وہ گھڑی بیچی تو بشا بی بی نے ان کو 3 کروڑ روپے دیے اور کہا کہ جا کے خان صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو۔ وہ کہتے ہیں بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ محمد بن سلیمان کی جو تحفے میں ملنے والی گھڑی تھی، اسی دن یہ گھڑی فروخت کی گئی اور اسی دن مجھے پیسے دیے گئے۔ تاریخ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ دونوں رسیدیں ایک ہی دن کی ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ بنی گالہ ہاؤس پر جو اصل کنٹرول تھا وہ خاتون خانہ کا تھا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، خواتین کا گھر میں کنٹرول ہوتا ہے، تو بنی گالہ ظاہر ہے خان صاحب کی پتنی زوجہ جو ان کی بیٹر ہاف ہے انہی کا کنٹرول ہونا تھا، کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جو بیوی کا کنٹرول تھا اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری کاروائیاں کالے کے ذریعے ہوتی تھی، کالا یعنی کالا علم، کالے کے ذریعے بہت کچھ کیا جاتا تھا، اسی کے ذریعے تقرریاں کی جاتی تھیں، اسی کے ذریعے معاملہ چلائے جاتے تھے۔ حکومت جو ہے وہ سیری پایوں پہ چل رہی تھی۔ نواز شریف پہ الزام یہ تھا کہ وہ سیری پائے بہت کھاتے ہیں، لیکن عمران خان پہ الزام یہ کہ ان کی اہلیہ سیری پائے بہت بھونتی ہیں اور یہ وہ دیتی ہیں عملیات کی نظر چڑھاتی ہیں، پورا بکرا، پوری سیریاں۔ تو یہ جو ہے وہ ایسے معاملات ہیں، یہ پہلے بھی کچھ چیزیں آ چکی ہیں، لیکن اب وہ ایک تفصیلی انٹرویو انہوں نے دیا ہے، اس میں انہوں نے بہت انکشافات کی اور یہ بتایا کہ جی جو تحائف ہیں وہ آتے نہیں تھے، وہ منگائے جاتے تھے، یعنی فرمائشی تحفے بھی بی بی وصول کرتی تھی، لوگوں فون کر کے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے۔ پھر انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ فرا گوگی، احسن گجر یہ فیملی کے بڑے قریب تھے، اور پھر ان کی چھٹی کرائی بشا بی بی نے، جہانگیر ترین کی، یون چودھری کی، یہ بڑے قریب تھے عمران خان سے، اور لیکن فرا گوگی، جمیل گجر اور بشا بی بی یہ نیکسس بنا، اور پھر انہوں نے خاصا مال بٹورا اس میں۔ تو یہ وہ ایویڈنس یا وٹنس کے طور پہ بندہ سامنے آ رہا ہے، جس سے لگتا یوں کہ بشا بی بی کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ کہانیاں بشا بی بی کے حوالے سے کھل رہی ہیں۔ تو اس کا عمران خان کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور پارٹی پہ کیا پڑے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن حالات ان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔